آج ذرا شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر خود سے ملاقات کیجیے۔ شیشے میں کھڑے ہونے والا انسان کون ہے؟ کیا آپ اس کو پہچان پا رہی ہیں؟ ہر عورت کی زندگی میں ایک ٹائم، ایک فیز ایسا آتا ہے جب وہ بظاہر تو بالکل ٹھیک لگتی ہے، لیکن اندر سے وہ خود کو کھو چکی ہوتی ہے۔ She feels completely lost۔ اگر آپ بھی اپنے 30s میں ہیں اور آپ خود کو پہچان نہیں پا رہی ہیں یا خود کو کہیں کھو چکی ہیں، بھلا بیٹھی ہیں، تو میری آج کی ویڈیو آپ کے لیے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو میریز 10۔ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اس کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ چلیے پہلے ذرا بات کر لیتے ہیں کہ آپ خود کو کیوں کھو بیٹھی ہیں، آپ اپنی پہچان کیوں گنوا بیٹھی ہیں۔ وہ اس لیے کہ زندگی کے سفر میں آپ خود کو کہیں گم کر بیٹھی ہیں اور آپ آہستہ آہستہ وہ بننے لگ گئیں جو کہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ آپ بن جائیں۔ آپ نے آہستہ آہستہ اپنی پہچان چھوڑ دی اور صرف فرائض پورے کرنے شروع کر دیے۔ اچھی بیٹی، اچھی بیوی، اچھی ماں، کیئر گیور، لیکن آپ خود کہاں گئیں؟ خود کے بارے میں تو آپ نے سوچا ہی نہیں کہ آپ کو خود اپنا آپ کیسا چاہیے، دوسرے کو ایک اچھی بیوی یا کیسی بیوی چاہیے، آپ وہ بننے شروع ہو گئیں۔ آپ کے بچے کو ایز اے مدر آپ کس طرح سے چاہیے ہیں، آپ وہ بن گئیں۔ آپ اپنے والدین کے لیے کیسی بیٹی ثابت ہوتی ہیں، آپ اس میں مصروف ہو گئیں، لیکن آپ خود کے لیے کیا ہیں وہ تو آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ اور آج جب آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو پہچاننے کی کوشش کر رہی ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کون ہیں، آپ کی پہچان کیا ہے۔ دوسرے کے لیے بے شک آپ اچھی بیوی ہیں، اچھی ماں ہیں، اچھی دوست ہیں، اچھی بیٹی ہیں، لیکن آپ خود کے لیے کیا ہیں؟ آپ نے خود کے لیے جینا چھوڑ دیا اور آپ نے دوسروں کے فرائض پورے کرنے کے لیے جینا شروع کر دیا۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ دوسروں کے فرائض پورے کرنا غلط ہے، بلکہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دوسروں کے فرائض پورے کرتے کرتے اپنی پہچان کھو بیٹھنا، This is the point you need to think about۔ پھر آپ نے اپنی زندگی صرف دینے میں ہی گزار دی اور یہ بھول گئیں کہ آپ کو خود کو کیا چاہیے۔ آپ کی کوئی ایموشنل نیڈس تو ہوں گی نا۔ You gave and gave and gave until there was nothing left for yourself۔ آپ بس دیتی چلی گئیں اپنا خلوص، اپنا پیار، اپنی کیئر، اپنی محبت، اپنا ٹائم، اپنی ایفرٹس، لیکن دوسروں کو دیتے دیتے آپ کا اپنا دامن تو خالی رہ گیا۔ آپ کے پاس خود کے لیے تو کچھ بچا ہی نہیں۔ آپ نے سب کو دیا، اتنا دیا کہ خود کے لیے کچھ بچا ہی نہ پائیں۔ پھر آپ اپنی ڈیلی کی روٹین میں خود کو کہیں گم کر بیٹھیں۔ وہی دن، وہی رسپانسبلٹیز، وہی فرائض، اینڈ ون ڈے یو ویک اپ اینڈ فیل لائک اے اسٹرینجر ان یور اون لائف۔ ایک دن جب آپ اٹھتی ہیں یا آپ شیشے کے سامنے خود کو دیکھتی ہیں یا آپ سوچوں میں کہیں خود سے ملاقات کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو آپ خود کو کہیں ڈھونڈ نہیں پاتی ہیں، آپ خود کو پہچان نہیں پاتی ہیں، آپ خود کو اجنبی محسوس کرتی ہیں۔ آپ جاننے کی کوشش کرتی ہیں کہ آج سے کچھ سال پہلے جو آپ تھیں وہ کہاں گئیں۔ ان ذمہ داریوں میں، رسپانسبلٹیز میں آپ اپنی آئیڈینٹی کہیں کھو بیٹھی ہیں۔ پھر آپ اپنی پہچان اس لیے بھی کھو بیٹھی ہیں کیونکہ آپ نے خود کو سب سے آخر میں رکھنا شروع کر دیا۔ اپنی پرائیورٹی لسٹ میں ہر کوئی آپ سے پہلے ہے اور آپ ہر کسی کے بعد ہیں۔ جب بھی خود کے بارے میں کوئی خیال آیا بھی تو آپ نے یہ کہا کہ بعد میں اپنے لیے وقت نکال لوں گی، لیکن وہ بعد کبھی نہیں آیا۔ اگر آپ بھی اپنی ان سب ذمہ داریوں کو، رسپانسبلٹیز، فرائض کو، اپنا رول دوسروں کی زندگی میں پورا کرتے کرتے اپنی پہچان کہیں کھو بیٹھی ہیں تو چلیے اب بات کرتے ہیں کہ آپ خود سے ملاقات کیسے کر سکتی ہیں، آپ خود سے خود تک کا سفر کیسے طے کر سکتی ہیں، آپ خود تک کیسے واپس آ سکتی ہیں اور خود کے لیے جینا کیسے شروع کر سکتی ہیں۔ کیونکہ اگر آپ زندگی کو زندہ رکھنا چاہتی ہیں، زندگی کو جینا چاہتی ہیں تو اس کے لیے آپ کی خود سے ملاقات بہت ضروری ہے۔ آپ کبھی بھی زندگی کو جی نہیں سکتی ہیں اگر آپ خود کو ہی کہیں کھو بیٹھیں، کیونکہ یہ زندگی تو آپ کی ہے نا، اور آپ ہی اپنی زندگی کو نہ جئیں، ایسا کیسے؟ چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ خود سے واپس ملاقات کیسے کر سکتی ہیں اور خود تک کیسے واپس آ سکتی ہیں۔ سب سے پہلے تو اسٹارٹ اسمال، اسٹارٹ سافٹ۔
آپ کو ایک دم سے پوری اپنی لائف بدلنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی آپ بدل سکتی ہیں، لیکن ہاں جو آپ کر سکتی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ آہستہ آہستہ اپنے تک واپس آئیے، چھوٹے چھوٹے قدم لیجئے، چھوٹی چھوٹی وہ ہیبٹس اڈاپٹ کرنا شروع کیجئے جو کہ کبھی آپ کی ہوا کرتی تھیں، جو کہ آپ کو آپ سے ملنے میں ہیلپ آؤٹ کریں۔ سو آپ نے اپنی لائف کو سلولی ریسیٹ کرنا ہے۔ ریسیٹ کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ایسے چینجز لے کر آنے ہیں اپنی زندگی میں جس سے کہ آپ خود کو پہچان سکیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے خود کے ساتھ ریکنیکٹ ہونا ہے۔ ریکنیکٹ کیسے؟ کہ آپ کا جو اپنے ساتھ تعلق ہے یا آپ خود کو کہیں کھو بیٹھے ہیں، آپ کو خود سے ملانا ہے۔ اور وہ کس طرح سے؟ کہ آپ خود سے پوچھئے کہ میں پہلے کیا پسند کرتی تھی، مجھے کیا پسند تھا، کیونکہ اپنے ان رسپانسبلٹیز کو پورا کرتے کرتے دوسروں کی پسند کا خیال رکھتے رکھتے ہم اپنی پسند کہیں بھلا بیٹھتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل کھانا بناتے ہوئے ہم باقی سب کی پسند کا خیال رکھیں گے کہ سب کو کھانے میں کیا پسند ہے، کوئی کیا کھاتا ہے کیا نہیں، لیکن خود کی پسند ہم کہیں بھلا بیٹھتے ہیں یا اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ آپ کو جو کھانے میں پسند ہے وہ اگر گھر میں باقی کسی کو پسند نہیں تو آپ اس کو بنانا ہی چھوڑ دیتی ہیں، یہ سوچے بغیر کہ آپ کو تو پسند ہے نا۔ سو آج پینسل اور کاغذ اٹھائیے اور وہ سب لکھنا شروع کیجئے جو کہ آپ کو پسند ہے، جو آپ کو کرنا اچھا لگتا ہے، جو آپ کو دیکھنا اچھا لگتا ہے، کہیں آنا آپ کو پسند ہے، کچھ کھانا آپ کو پسند ہے، وہ سب جو آپ کی کبھی پسند ہوا کرتا تھا اس کو لکھنا شروع کیجئے اور آہستہ آہستہ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں واپس لے کر آئیے۔ ہم لیڈیز میں یہ بہت ایک میں کہوں گی کہ بری عادت ہوتی ہے کہ ہم ایون کہ ہمیں کلر کون سا پسند ہے، ہمیں کھانے میں کیا پسند ہے، ہمیں کیا کرنا پسند ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی میں آپ کو اگزامپلس دے رہی ہوں، وہ صرف ہم کسی اور کو ناپسند ہونے کی وجہ سے وہ سب چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کو یلو کلر پہننا پسند ہے، آپ کے ہسبینڈ کو نہیں پسند، آپ پہننا چھوڑ دیتی ہیں۔ ان کو نہیں پسند تو کوئی بات نہیں، ونس ان اے بلو مون آپ خود کی پسند کے لیے تو پہن سکتی ہیں نا۔ اسی طرح اور بہت سی ایگزامپلس ہیں کہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہمیں پسند ہوتی ہیں، لیکن اگر ہمارے ہسبینڈ کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے ان لاز کو یا کسی کو بھی پسند نہیں ہے تو ہم وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور یہی بہت بڑی زیادتی ہے جو ہم اپنے ساتھ کرتے ہیں۔ جب ہم خود اپنی پسند کا خیال نہیں رکھیں گے تو کوئی کیوں ہی ہماری پسند کا خیال رکھے گا۔ اس کے بعد کریٹ می ٹائم وداؤٹ گلٹ، اپنے لیے اپنی روزمرہ کی زندگی میں سے ٹائم نکالنا شروع کیجئے۔ آپ کے پاس سب کے لیے ٹائم ہے، اپنے ہسبینڈ کے لیے، اپنے ان لاز کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، سب کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے۔ نہیں ہے تو خود کے لیے نہیں ہے۔ ذرا سوچئے جن کے لیے آپ اپنے دن کے 24 گھنٹے جن کے اوپر لگا دیتے ہیں، کیا ان کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے؟ ان کے پاس آپ کے لیے کتنا ٹائم ہے؟ سوچئے ذرا۔ جب بھی میں کبھی سیلف کیئر کے اوپر، آپ کے سکن کیئر کے اوپر یا آپ کی ہیلدی ہیبٹس کے اوپر بات کرتی ہوں تو اکثر ایسے کمنٹس آتے ہیں کہ ہمارے پاس تو یہ سب کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، یعنی آپ کے پاس سب کچھ کرنے کا ٹائم ہے، صرف اپنے لیے ٹائم نکالنے کا ٹائم نہیں ہے۔ تو اپنے لیے ٹائم نکالنا شروع کیجئے اور یاد رکھیے یہ خود غرضی نہیں ہے، اٹ از ناٹ سیلفش، اٹس سروائیول۔ یہ آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، آپ کے جینے کے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ۔ سو اپنے لیے کچھ ٹائم نکالیے جس کو آپ می ٹائم کہہ سکتے ہیں، جس میں آپ وہ کریں جو کہ آپ کو کرنا پسند ہے۔ ایک کپ کافی، ایک کپ چائے، آپ کا فیوریٹ سیزن، آپ کی فیوریٹ مووی، یا خاموشی میں بیٹھنا ہے، کتاب پڑھنی ہے، سونا ہے، وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو، اس ٹائم میں آپ صرف وہ کریں جو کہ آپ کرنا چاہتی ہیں، جو صرف آپ کا ٹائم ہو، جس میں آپ کو کوئی تنگ نہ کرے، جس میں آپ کو کوئی کام کرنے کو نہ کہے، صرف وہ آپ کا ٹائم ہو۔ یقین کیجئے یہ آپ کا می ٹائم آپ کو خود کے ساتھ ملاقات کروانے میں بہت ہیلپ آؤٹ کرے گا، اور یہ جو آپ ڈیلی کی ذمہ داریوں سے، رسپانسبلٹی سے تھک جاتی ہیں نا، اس سے تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ کے لیے یہ ریلیکسیشن ہے، اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ۔ ضرور اپنے لیے ٹائم نکالا کیجئے، دن کے 24 گھنٹوں میں سے 24 منٹ اپنے لیے ضرور نکالیں۔ پھر یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے that start detaching yourself from expectations۔ دوسرے آپ کو کیسا دیکھنا پسند کرتے ہیں، دوسروں کی آپ سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، اس کی پرواہ کرنا پلیز چھوڑ دیجئے۔ آپ یہاں پر دوسروں کی ایکسپیکٹیشنز یا امیدوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں آئی ہیں۔ یو آر ہیئر ٹو لیو یور اون لائف۔ آپ اپنی زندگی جینے آئی ہیں، دوسروں کی زندگی نہیں۔ دوسرے آپ کو کیسا بنتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، دوسروں کی آپ سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، اس کے بجائے خود
آپ کی جو وشز ہیں یا آپ خود کو کیسا دیکھنا چاہتی ہیں اس کے اوپر فوکس کرنا شروع کیجیے. دوسروں کی زندگی نہیں بلکہ اپنی زندگی کو خود جینا شروع کیجیے. پھر بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی ڈیلی کی روٹین کو آسان بنائیں. ایک سافٹ لائف کریٹ کریں. کیوٹک لائف سے نا اب آپ دور چلی جائیں گے. جو 30s کے بعد کی جو لائف ہے نا، میں ہمیشہ کہتی ہوں دیٹ اٹ شوڈ بی پیسفل. یہ آپ کی زندگی کے جو آپ سال ہیں 30 کے بعد کے، یہ پیسفل ہونا چاہیے. سو اپنی سافٹ لائف خود کریٹ کرنا شروع کیجیے. اپنی ڈیلی کی روٹین میں آسانی پیدا کیجیے. اپنی ڈیلی کی روٹین پیسفل بنانا شروع کیجیے، پرسکون کام ذہن کے ساتھ. A life that feels safe for you. سکون بھری روٹین، ایک پرسکون ذہن اور ایک ایسی زندگی جو آپ کو محفوظ کروائے. So start creating a soft life for yourself. اور یہ شور شرابے سے، کیوٹک لائف سے ذرا دور بھاگ جائیں. So یہ جو میں نے آپ کے ساتھ ٹپس شیئر کی ہیں، ان پہ ضرور عمل کرنا شروع کیجیے. یہ 4-5 اسٹیپس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، یہی ان کو آہستہ آہستہ آپ اپنی لائف میں اڈاپٹ کریں. یقین کریں آپ خود سے دوبارہ ملاقات کریں گی، آپ خود کو جاننے لگیں گی، خود کو پہچاننے لگیں گی اور اپنی زندگی کو خود جینا شروع کریں گی. لیٹ می ٹیل یو کہ آپ ہمیشہ کے لیے کہیں گم نہیں ہو گئی ہیں. آپ کہیں ایسی جگہ پر کھو نہیں گئی ہیں جہاں سے آپ خدا نخواستہ واپس نہ آ سکیں. بس آپ نے خود کو چننا چھوڑ دیا ہے. آپ خود کو کہیں بہت دور بھلا بیٹھی ہیں. آپ نے خود کو سب سے آخر میں رکھ دیا ہے. اگر آپ نے آج شیشے میں خود کو دیکھا اور آپ خود کو پہچان نہیں پائیں تو اپنے لیے جینا شروع کیجیے. اینڈ بلیو می اٹس نیور ٹو لیٹ. آپ کبھی بھی اسٹارٹ کر سکتی ہیں. یو کین اسٹارٹ اگین اینی ٹائم. سو دیٹ واز آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ویڈیو. آئی ہوپ کہ میری آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. دس از ماریا سائننگ آف انٹل مائی نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.